بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں آپ تک یہ خوبصورت پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے رب کی پاک بارگاہ میں مال خرچ کرنے کا مقصد کیا تھا، اور اس مقصد کے اوپر، اس مال قربان کرنے کے اوپر خالق کائنات نے اپنے اس پیارے محبوب کو کن کن انعامات اور اکرامات سے نوازا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے والے بھی 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام تھے کہ جو ہمہ وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کو کسی نہ کسی نبی کے اوصاف سے متصف فرمایا تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ذات ہیں، وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کو خالق کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے متصف فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، الفت اور پیار کا عالم یہ تھا کہ آپ ہمہ وقت اپنے محبوب کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے تھے کہ کب میرا محبوب اشارہ کرے اور میں اپنا سب کچھ حضور کے قدموں کے اوپر قربان کر دوں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں مال کی قربانی کے حوالے سے اگر آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں 3 دور آپ کی سیرت سے ملتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آپ اپنا سارا مال نو مسلم غلاموں اور کنیزوں کو ان کے کافر آقاؤں سے خرید کر آزاد کرنے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہجرت کے موقع پر دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور ہجرت کے بعد اگر دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر قربان کر دیتے ہیں۔ آپ کی اس قربانی کی عند اللہ مقبولیت اور اس کے اوپر ملنے والے اجر کا تذکرہ کرتے ہوئے خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار اور متقی کو جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ اپنا مال اس وجہ سے خیرات کرتا ہے، اس وجہ سے صدقہ کرتا ہے تاکہ اس کو پاکیزگی ملے، وہ مال بھی پاک ہو اور اس مال کو خیرات کرنے والے کا دل بھی پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ آیات بینات سورۃ اللیل کی آخری آیات ہیں، اور تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیات بینات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، اور اس وقت نازل ہوئیں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بیش بہا قیمت کے اوپر خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمزور، نحیف اور حبشی غلام کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا۔ اس احسان کے بدلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے اس غلام کو خرید کر آزاد کیا ہوگا۔ خالق کائنات نے ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکانا مقصود ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى کہ وہ اپنے بلند شان، عظمت اور مرتبے والے رب کی رضا کو حاصل کر لے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور قریب ہے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرتے ہیں تو آپ کے والد حضرت عثمان، جن کی کنیت ابو قحافہ ہے، ان کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا اپنا مال کمزور اور نحیف غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو آپ کے والد آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹا،
کچھ ایسے طاقتور اور قوت والے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرو کہ جو بعد میں تمہارے کسی کام بھی آ سکے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے یہ کہتے ہیں کہ اے والد محترم، میں کسی کو اس لیے خرید کر آزاد نہیں کرتا کہ بعد میں اس سے کوئی کام نکلوا لوں، بلکہ میرا یہ خرید کر آزاد کرنے کا مقصد فقط ایک ہی ہوتا ہے کہ میرے رب کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ اہل محبت اور اہل ایمان کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عند اللہ مقبولیت، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کے حوالے سے یہ چند آیات ہی کافی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کا منکر ہے تو اس کے لیے پورے قرآن کی وہ آیات ناکافی ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یا آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات بینات کے اندر خالق کائنات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الاتقا فرمایا کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی ہے۔ قرآن مجید میں باقی لوگوں کی عند اللہ مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ مکرم، معزز اور عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار، متقی اور تقوی کو اختیار کرنے والا ہے۔ وہی الفاظ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ بنی نوع انسانیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے بعد یا دیگر انبیاء کرام کے بعد اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں سب سے بڑا پرہیزگار متقی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ اگر میں کسی دن ابو بکر کے اوپر سبقت لے جا سکتا ہوں تو وہ آج ہی کا دن ہے، اس لیے کہ آج میرے پاس مال ابو بکر سے زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا فجئت بنصف مالی، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر، آدھا سامان لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک، کہ اے عمر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنا لے کر آیا ہوں اسی کے مثل میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اسی گفتگو کے دوران آپ فرماتے ہیں وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، ہم نے یہ بھی منظر دیکھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عاشق صادق سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، کہ اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو باقی چھوڑ کر آیا ہوں۔ قربان جاؤں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب پر کہ یہ نہیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر تو کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے، یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لا اسبقہ الی شیء ابدا، کہ میں کسی معاملے میں کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ گویا جو اخلاص اور جو توکل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا وہ صرف آپ کے ساتھ ہی خاص تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی قربانیوں اور احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید، کہ میرے اوپر جس کسی کے بھی کچھ احسانات تھے الا وقد کافیناہ، میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ہی ادا کر دیا ہے، ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، ابو بکر صدیق کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن ادا فرمائے گی۔ پھر فرمایا
وما نفعنی مال قط، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ اور اسی مالی نفع اور احسانات کی بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ خالق کائنات ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔